جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر اس خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے، ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ آئے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے پیار کی اس محفل میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، سب کو سلام کہتا ہوں۔ میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں اور خدا کے حضور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ خدا سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ آج ہر سننے والے کے دل تک، دل کی تہ تک، جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، خدا کا وہ پیار پہنچے جو اس نے مسیح یسوع میں، خدا یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، پیش کیا ہے، اور کہا ہے یہ ہے میرا پیار تیرے لیے میری بیٹی، یہ ہے میرا پیار میرے بیٹے تیرے لیے، لے 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 لے۔ خدا ان کے پیارو، میں خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ اس نے مجھے یہ خدمت بخشی ہے کہ ایسے زمانے میں جب جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے دکھ کے سوا اور کچھ پیدا نہیں ہوتا، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خدا کے لیے شک پیدا ہو رہا ہے۔ کہاں ہے خدا؟ وہ کچھ کرتا کیوں نہیں؟ ایسے سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور کچھ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے ہی نہیں، جو کچھ کرنا ہے خود کرو، اور کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں خدا تو ہے لیکن تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، تم کچھ کرو گے تب وہ کچھ کرے گا، تم نیک بنو تو پھر وہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ اور لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہو گئے، سب کچھ کر لیا انہوں نے، اور کچھ ایسے کہتے ہیں ہم نے نیکیاں بھی کر کے دیکھ لی، بہت نیکیاں ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نتیجہ کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ انسان کی روح چاہتی ہے یہ کہ اسے یہ تسکین ہو، یہ یقین ہو، معلوم ہو۔ جب کوئی سفر کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ اپنی منزل پر پہنچے گا، اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ جی منزل سے بے خبر ہے مگر جا رہے ہیں ہم، یہ بھی
کسی نے کہا تھا منزل سے بے خبر ہیں، مگر جا رہے ہیں، ہم چلے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں جائیں گے، کہاں پہنچیں گے، کیا ہوگا اس کے بعد۔ خدا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، خدا پیار کرتا ہے، وہی ہے جو انسان کا بیڑا پار کرتا۔ تو اس کی خبر سناتا ہوں میں آپ کو، خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، اس سے تسلی ہوتی ہے، اس سے تسلی ہوتی ہے۔ جو جانتا کہ میں سب کچھ نہیں کر پایا، جو کچھ میں نے کیا وہ ترازو میں تولا جائے گا اور ہلکا نکلے گا، پھر میں کیا کروں؟ آئے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، آئے میری جان تو کیوں گری جاتی۔ خدا سے امید رکھ، اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر، کہتا دیدار حاصل ہوگا، نجات بخش ہے وہ دیدار۔ ہر قسم کے خوف سے دور ہو جاتا ہے انسان، ہر قسم کے شک سے نجات مل جاتی۔ ایسا دیدار ہے اس کا، جس نے اسے دیکھ لیا، پھر اس کی زندگی میں جو کچھ وہ کرتے ہیں دنیا والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں پھر اس کی ستائش کروں گا، اور جس کا سانس رک رہا ہے ڈر کے مارے، وہ ستائش کرنے لگتا۔ دیکھا تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا، رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا۔ ایک اور زبور میں سے ذرا دیکھیں، 138ویں زبور میں لکھا ہے، تیرا ہاتھ مجھے بچا لے گا، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، میں تو نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا، جو کچھ انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، نجات دینے والا ایسا دیدار کہ دیکھتے کے ساتھ ہی جیسے سورج نظر آئے تو اندھیرے کا پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ اسی طرح جب اس کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اس کے درشن حاصل ہوتے ہیں، تو پھر ادھر ادھر دیکھو تو پھر ادھر دیکھو تو وہ، ادھر دیکھو تو وہ، ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے اس نے گھیر لیا، لپٹا لیا ہے، گلے لگا لیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ یہ خدا کی محبت کا انتظام ہے، یہ اس کی طرف سے ایک پیشکش ہے۔ وہ کہہ رہا کہ اگر تو چاہے تو یہ سب کچھ میں تیرے لیے کرنے کو تیار ہوں، سب کچھ کروں گا، میں سب کچھ کروں گا تیرے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم کچھ نہیں کریں گے، نہیں۔ جہاں اس کی طرف سے نجات کا تجربہ حاصل ہوا تو نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں جو کچھ ہم کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ خدا ہم پر رحم کرے گا، وہ اس لیے کرتے کیونکہ اس نے رحم کیا ہے، اس لیے کرتے کیونکہ اس نے رہائی دے دی ہے، چھٹکارا دے دیا۔ اب ہم آزاد ہو کر اپنی محبت کی وجہ سے شکر گزاری کے اظہار میں اس سے محبت رکھتے، اس کا حکم مانتے، اس کی عبادت کرتے، دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ یہ ہے اس کے علم کی خوشبو، یہ ہے معرفت کی خوشبو جو پھیل جاتی ہے۔ وہ کہتا میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں 138ویں زبور میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی باتیں، شاید کوئی میرا بھائی ہو، میری بہن، شاید نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں خداوند رحم کرنا ہے، شاید کی بات نہیں، میں تو شکر گزار ہوں، کیونکہ جو میرے پاس کئی دفعہ فون کالز آتی ہیں تو میں کہتا ہوں خداوند یہ تیرا کام ہے۔ یہاں پر خداوند کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ گواہی ہے 138ویں زبور میں۔ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ کلام، خدا کا کلام، جس کی وجہ سے انسان کو معلوم ہوتا ہے خدا ہے کیسا۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اپنے کلام میں، پھر اپنے کام میں اسے ظاہر کیا۔ جو ایسے کام دکھائے خدا نے کیے ہیں، اس سے اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو وہ نہ کر سکے۔ کہتا اپنے کلام کے وسیلے سے تو نے سب کچھ کیا ہے، اور لکھا اپنے نام کو، اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھید کھلتا لکھا جب کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، کلام مجسم ہوا، تو اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نام کا مطلب ہے چھڑانے والا، خدا کے سوا اور کوئی چھڑانے والا نہیں گناہ سے۔ ہم چھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گناہ کو ڈھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی نظر سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ چھڑا دیتا ہے، وہ آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا نام بتایا گیا، اس کا نام ہے امانویل۔ اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیتا ہے کہ اچھا اب جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہدایت کرتا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ ساتھ ہوگا جب ہی تو بتائے گا۔ اس کا پاک روح اندر سے بتانا شروع کرتا ہے، سکھانا شروع کرتا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میں تجھے دیکھتا رہوں گا، تو میری طرف دیکھتی رہنا، میری طرف دیکھتا رہنا۔ تو یہ نام جو خداوند یسوع مسیح کا، اس سے پتہ لگتا ہے خدا کیسا ہے، اس سے اس کی ذات کا انکشاف ہوتا ہے، کھل جاتی ہے اس کی ذات۔ ایسا ہے خدا، اتنا پیار کرتا ہے، اور وہ بھی گناہگاروں کو۔ ذرا دیکھیے کیا کچھ کرنے کو تیار ہے خدا۔ یہ گواہی ہے، جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے، خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ پھر کہتا تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، آئے خدا تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ تین ایسی باتیں ہیں جن کے لیے آج میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کروں گا، اور اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ایسا کہا گیا خداوند کے کلام میں کہ تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا۔ بڑا سا منہ کر کے کہنا ہے خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے، پورے دل سے اس کے حضور فریاد کرنا اور کہنا ہے خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہاں لکھا ہے، تو نے میری دعا کا جواب دیا، میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ حوصلہ ٹوٹ گیا تھا، حوصلہ ٹوٹ گیا، جان اندر سے جیسے جان میں جان نہیں رہی۔ بہت لوگ ایسے ہیں میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ہو سکتا آپ کا یہ حال نہ ہو تو خدا کا شکر کریں، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جان میں جان نہیں رہی، اب تو حوصلہ ٹوٹ گیا، اب نہیں سمجھ میں آتا کیا کریں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب جگہ جا کے دیکھ لیا ہے، سب پر بھروسہ کر کے دیکھ لیا، اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں۔ عورتیں مجبور ہیں، پھنسی ہوئی ہے جان، ان کی جان پھنسی ہوئی ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے کہوں، کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے دیکھا، میری حالت کو دیکھا، تو نے دیکھا میری آنکھوں کے آنسو جو تھمتے نہ تھے، تو نے یہ بھی دیکھا کہ اب میری آنکھیں خشک ہو گئیں، پلکیں خشک ہو گئیں، اب تو آنسو بھی نہیں، پر تو نے میرے دل کی سسکیاں سن لیں۔ پھر کیا کیا، میری جان کو طاقت دے دی، میری جان میں جان آ گئی، طاقت آ گئی، میرا حوصلہ بڑھ گیا، تو میں تو کھڑا ہو گیا، میں تو کھڑی ہو گئی، نہیں نہیں، ہے میرا ایک مدد کرنے والا۔ سن لی اس نے میری دعا۔ ایک عجیب تجربہ ہوا انہیں، جیسے کسی نے اندر سے آ کے کہہ دیا تو مت ڈر، اب نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دیکھو آپ کو سناتا ہوں، یہ آیت ہے، آپ کے پاس بائبل ہے تو دیکھو، یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے، یہ 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ دیکھو کتنا پیارا خدا کا کلام ہے، اور وہ کتنا پیار کرنے والا ہے۔ ارے کاہے اس کے پیار کو رد کیا جائے، کیوں نہ کہہ دیں خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے۔
حلیم اور فروتن ہو کر اگر کوئی اس کے پاس آئے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے تو یہ حوالات جس میں ہم بند ہیں اس کے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں. سنو میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، پیاری بیٹی، میرے بزرگ، ادب کے ساتھ آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کر رہا ہوں، سنیے. یہ میری بات نہیں ہے، سنیے. تو خداوند فرماتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، تو مت ڈر. میں کئی دفعہ جب ڈرا ہوا ہوتا ہوں نا، کسی بات سے ڈر جاؤں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ڈر لگتا ہے. ہاں ڈر لگتا ہے. یہ جو کلام پڑھتا ہوں تو جان میں جان آ جاتی، میرا حوصلہ بڑھ جاتا. کوئی بات نہیں، میرا خداوند فرماتا تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اکیلا پن کئی دفعہ جیسے کھانے لگتا ہے، بہت ہی ہولناک وہ تاریکی ہوتی جہاں اندھیرا ہو اور انسان اکیلا ہو. تو مت ڈر، اب نہ ڈر، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، گھبرا مت، مت بوکھلا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کیا کروں کہاں جاؤں، یہ سب چھوڑ دے. ساکت ہو جا، بیٹھ جا، ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. پہلے تو اپنا خدا بنا ہوا تھا اور جانے کتنے خدا تو نے بنا رکھے تھے. میں تیرا خدا ہوں، تو مت ڈر، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. تو مت ڈر. خدا کا بندہ کہہ رہا میری جان میں جان آ گئی، میرا حوصلہ بڑھا دیا. حوصلہ ٹوٹ گیا تھا، چتھڑے اڑ گئے تھے میرے حوصلے کے. سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کسے پکاروں. ادھر دیکھتا ہوں تو اندھیرا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو اندھیرا ہے، سامنے دیکھتا ہوں تو اندھیرا ہے اور پیچھے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کہاں جاؤں؟ ٹٹول ٹٹول کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے. کہتا ڈر، تو نے میری جان میں جان ڈال دی، میرا حوصلہ بڑھا دیا. یہ خدا کا بندہ کہہ رہا. پھر دیکھو کیا کہتا ہے، خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا. دکھوں میں تو آدمی کی تازگی جاتی رہتی، جب انسان دکھوں میں سے گزرتا ہے، تکلیفیں اس پر آتی ہیں تو تازگی کہاں سے آتی؟ دم میں کہیں تازگی آتی؟ ایک قسم کی تازگی، جیسے سب کچھ نیا ہے، جیسے صبح اٹھتے دیکھتے تازہ تازہ دن، تازہ شروع ہوا ہے. کھانا گرم گرم بڑا اچھا لگتا ہے نا، تازہ تازہ ہو، روٹی تازی تازی بنی ہوئی ہو، اچھی لگتی ہے. تو روح کو کوئی چیز ایسی ملے جس سے تازگی آ جائے اندر. وہ جو پرانی تھی بوسیدہ، پرانا خراب، وہ بالکل جاتا رہے وغیرہ. اور وہ بھی دکھوں میں. دکھوں میں تو انسان ایسی ایسی باتیں کہتا ہے جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ترک کرنا شروع کر دیتا، وہ انسان ترک کر دیتا، صحیح راستے کو ترک کر دیتا، الٹی سیدھے کام کرنے لگتا. دکھوں میں جو کوئی کچھ کہے وہ کرنا شروع کر دیتا. کہتا تو نے کیا کیا؟ جب میں دکھ میں سے گزرا، میں نے تجھے پکارا کہ خدا میں کیا کروں اب. تو بجائے دکھ کی تباہی آنے کے، دکھ تو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے دکھ. کہتا تباہی کے بجائے تازگی آ گئی، ایک قسم کا تازہ پن آ گیا، جیسے کچھ نیا سا ہو گیا. پہلے کبھی خدا کے بارے میں یہ بات پتہ نہیں تھی، یہ تجربہ پہلے کبھی نہیں تھا خدا کا. یہ تو پہلی دفعہ خدا کی مصیبت، اس مصیبت کی حالت میں پہلی دفعہ خدا کے بارے میں یہ بات پتہ لگی ہے. جبھی تو زبور میں 119 میں دیکھیں، بڑی پیاری آیتیں. آپ زبور نکالیے 119 اور ہم دیکھیں گے 71 اور 72 اور 75ویں آیت. بہت سارا کا سارا ہی زبور پڑھنا چاہیے، لیکن میں تو آپ کو کچھ باتیں دکھاتا ہوں اس میں سے. 119واں زبور ہے، دیکھو 71ویں آیت میں کیسی عجیب بات لکھی ہے. اچھا ہوا بتاؤ، کوئی کہے گا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ سخت مصیبت میں سے نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہا تو مجھے تازہ دم کر دیتا. اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. تازگی کیسے پیدا ہوئی؟ جب یہ پتہ لگا
کہ جو دولت جس پر میرا بھروسہ ہے، یہ سونا چاندی ہے ساری، اس سے زیادہ قیمتی چیز خدا خود ہے. وہ جو میرے ساتھ ہے اس کی زیادہ قیمت ہے. یہ کیا ہے دولت؟ دولت کی غریبی یہ کہ وہ کبھی کافی نہیں ہوتی. مرے جاتے ہیں لوگ اور لے کے بھی نہیں جا سکتے، مرے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور لے کے کچھ نہیں جاتے. دوسرے لڑتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا. تو وہ کہہ رہا کہ یہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. میں جب دکھوں میں سے گزر رہا تھا، سخت مصیبت تھی، تو دیکھو خدا نے کیا کیا، تازہ دم کر دیا. ایک نئی تازگی آئی، ایک نئی بات کا پتہ چلا. ارے قیمتی چیز تو خدا خود ہے. تو ہے میری دولت، تو ہے میری عزت، تو ہے میری حشمت، تو ہی ہے میرے لیے سب کچھ. یہ اس سے پہلے نہیں پتہ لگا تھا. یہ تازہ دم کر دیا، جان میں جان آ گئی ہے. کہاں حوصلہ ٹوٹا ہوا تھا، تازگی آ گئی ہے. یہ دیکھو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے اسی زبور میں، دیکھیے 138 میں ہے، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. اے خدا تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر. واہ واہ، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بات خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے سمجھ میں آتی ہے. ورنہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں. ہم اس سے لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکی، کیا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کیا خدا نے مجھے ترک کر دے گا اس وجہ سے؟ ارے وہ جو متروک ہیں، جن کو سب نے ترک کر دیا ہے، ان کا منجی ہے ایک، ان کو نجات دینے والا، اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ ترک نہیں کرتا. خدا گناہ گار کو ترک کرنے نہیں آیا ہے، تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس پر اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے آیا، تاکہ ان کی زندگی تبدیل ہو جائے. تب وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں. ترک نہیں کرے گا. اے خداوند تیرا شکر ہو. ایک ایسا وقت تھا، ایسی مصیبت تھی، میرا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا. واہ واہ تیری محبت، واہ واہ تیری شفقت، تیری رحمت، کہ میری جان میں جان آ گئی. تو نے اپنا کلام ایسا مجھے سنایا، ایسا میرے قریب آیا، جان میں جان آ گئی، حوصلہ پھر سے آ گیا. اور میں وہ جو پرانی بوسیدہ باتیں مانتا تھا انہی کے پیچھے چل رہا تھا. ایک نئی تازگی میرے اندر پیدا ہو گئی ہے، ایک نیا مکاشفہ مجھے نصیب ہوا ہے، تیری محبت کا، تیری قدرت کا، تیری سیرت کا، تیری عظمت کا ایک نیا مکاشفہ ہوا. تو اتنا عظیم، اتنا مہان، اتنا مہربان، مجھے ترک نہیں کیا تو نے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے گر گئے گناہ میں، وہ سمجھتے ہیں خدا انہیں چھوڑ دے گا. جو اس پر توکل کرتے ہیں ان پہ مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں. ذرا دیکھو تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں. یہ ہے زبور 37. انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہے. اگر اس راستے پہ چل رہے ہو جو اس نے دیا ہے، جس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اس راستے پہ جو چل رہا ہے وہ اس کی روش سے راہ سے خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا. کیوں؟ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے، ترک نہیں کرتا، تقویت دے دیتا، تسلی دے دیتا، تازگی دے دیتا ہے، اور اسے کہتا اٹھ میں تیرے ساتھ ہوں. کبھی ایسا نہ سوچ لینا کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. خدا جس نے اپنی محبت خدا اپنی یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، چھڑا دیتا ہے. وہ ترک نہیں کرتا، تقویت دے دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. اور ان کی تمجید دوسرے سنتے ہیں اور خدا پر توکل کرتے ہیں. کلام زندگی پروگرام سننے والے بھائیوں بہنوں، خداوند کے پیارو، آپ اس کی نظر میں بہت قیمتی ہیں. وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے،
اور وہ اپنے پیار کی وجہ سے آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. نراش نہ ہو، نا امید نہ ہو. خدا کا بندہ کہہ رہا تھا ایسا وقت آ گیا کہ میری جان میں جان نہیں رہی، میرا تو حوصلہ ٹوٹ گیا تھا، میری تو مصیبتیں بہت بڑھ گئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے دکھ مجھے چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں مجھے. یہ حالت تھی میری. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے ترک کر دیا خدا نے، چھوڑ دیا، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، جیسا میں نے کیا تھا ویسے مجھے پھل مل رہا ہے. خدا میری کہاں سنے گا، میں گناہ گار ہوں. تو کبھی کسی سے کہتے تھے کہ میں میرے لیے دعا کر دو، کسی سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میرے لیے کچھ کر دو. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سچ ہے، آپ آزما کے دیکھو. میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدا کے حضور حلیمی اور فروتنی سے اس کے حکم کے مطابق آپ کی منت کرتا ہوں. یہ لکھا ہوا خدا کے کلام میں، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. اس نے نام بخشا ایک، وہ نام یسوع ہے، یسوع امانویل، خدا بچانے والا، خدا ہمارے ساتھ ہونے والا، جو ہمارے ساتھ رہے. وہ خدا جو بچا بھی لے اور ساتھ ساتھ بھی رہے، تاکہ بچاتا رہے، بناتا رہے، برکت دیتا رہے. میں اس کا ذکر آپ کو سنا رہا تھا. وہ آپ کو پیار کرتا ہے. دیکھو کیا کرنے والا، کیسی پیاری پیاری باتیں اس نے گواہی دی ہے خدا کے بندے نے، کہ جان میں جان نہیں رہی، حوصلہ ٹوٹ گیا. یار بھائی حوصلہ رکھو، وہ آپ سے بات کر رہا. نہیں ہمت دے دے گا وہ آپ کو، ہمت، ہمت، تازگی، تازگی، طاقت اندر سے وہ خداوند آپ کو دینا مانگ رہا ہے، تاکہ آپ کبھی یوں نہ کہیں مجھے ترک کر دیا، کبھی یوں نہ کہیں جی مجھے چھوڑ دیا. آپ یہ کہہ سکیں گے دیکھو خداوند نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جہاں بھی ہو، میں منت کر کے کہتا ہوں، جہاں بھی ہو اس کے حضور جھک کے یہ کہہ کے دیکھو، کہو اے خداوند یسوع میں تجھے نہیں جانتا، میں نہیں جانتی تجھے، لیکن میں سن رہا ہوں، میں سن رہی ہوں، مجھے ضرورت ہے، میری ہمت ٹوٹ گئی، مجھ میں طاقت نہیں رہی، میرے دم میں دم نہیں رہا. پھر دیکھنا آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کے پیار کی وجہ سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ کرے گا. آج ہے دن نجات کا، آج